اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج گلزار دبستان کا سبق نمبر 6 ہے۔ اس سے پہلے ہم سبق نمبر 5 میں حکایت شازدہو یعنی 16ویں حکایت مکمل پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج حکایت ہفتدہو یعنی 17ویں حکایت سے سبق شروع ہوگا۔ یہی سے ہے نا سبق؟ کل اس سے پہلے ہم نے 16ویں حکایت مکمل کی تھی۔ آج حکایت ہفتدہو 17ویں حکایت سے سبق شروع ہے۔ تو پہلے عبارت سنیں اور دیکھیں، چالاک لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں اور اس سبق میں چالاکی کی کچھ باتیں آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملیں گی۔ اس سے آپ کا ذہن کھلے گا اور آپ بھی حاضر جواب انشاءاللہ بنیں گے۔ دیکھیں، حکایت ہفتدہو 17ویں حکایت۔ آرابی شترے گم کردہ بود، سوگند خورد کہ چوں بیابم بیک درم بفروشم، چون شتر یافت از سوگند خود پشیما شد، گربہ در گردن شتر آویخ وہ بانگ زد کہ شتر را بیک درم می پروشم وہ گربہ را بصد درم، اما از یک دیگر جدا نمی پروشم، شخص در آنجا وارد شد وہ گفت چے ارزاں بودے اگر این شتر را قلادہ در گردن نبودے۔ سن لیا آپ لوگوں نے عبارت؟ اب ترجمہ دیکھیں۔ آرابی ایک دیہاتی، ایک بدو، ایک دیہاتی کرے ترجمہ، ایک آرابی ایک دیہاتی، شترے ایک اونٹ گم کردہ بود گم کر دیا تھا، یعنی ایک آرابی ایک اونٹ گم کر دیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ سوگند خورد، قسم کھائی کہ چوں بیابم کہ جب میں پا جاؤں، بیک درم بفروشم ایک درہم میں بیچ دوں گا۔ کیا قسم کھائی اس نے؟ کہ اگر میں پا جاؤں تو ایک درہم میں بیچ دوں گا، یہ قسم کھائی اس نے۔ چون شتر یافت جب اونٹ پا گیا، جب اونٹ پایا، یافتن مصدر پانا، چون شتر یافت جب اونٹ پایا، از سوگند خود اپنی قسم سے پشیما شد شرمندہ ہوا۔ سوگند کا معنی قسم، از سوگند خود اپنی قسم سے پشیما شد شرمندہ شد ہوا۔ اب کیا کرے اب قسم تو اس نے کھائی تھی کہ اگر اونٹ مل جائے تو میں ایک درہم میں بیچ دوں گا، اور اونٹ تو اچھی خاصی قیمت رکھتی ہے، اونٹ کی قیمت اچھی خاصی ہوتی ہے، تو اب ایک درہم میں بیچنا مطلب یہ بے وقوفی ہے اور نقصان بھی ہے۔ تو اب اس نے چالاکی کی، اس نے کیا کیا؟ گربہ در گردن شتر آویخ، گربہ در گردن شتر اونٹ کے گردن میں گربہ ایک بلی آویخ لٹکائی۔ کس نے؟ دیہاتی نے، ہے نا؟ کیا کیا اس نے؟ اونٹ کے گردن میں ایک بلی لٹکا دی اس نے۔ وہ بانگ زد اور آواز دیا،
اور بلایا, بانگ زد آواز دیا اور بلایا کہ شتر را بیک درم می پروشم, کہ اونٹ کو 1 درہم میں بیچ رہا ہوں. کیا آواز دیا اس نے, کیا کہ شتر را بیک درم, کے اونٹ کو 1 درہم میں می پروشم میں بیچ رہا ہوں. وہ گربہ را بسد درم, اور بلی کو 100 درہم میں, وہ گربہ را بسد درم اور بلی کو 100 درہم میں بیچ رہا ہوں. اما از یک دیگر جدا نمی فروشم, لیکن ایک دوسرے سے جدا نہیں بیچوں گا, یعنی ایک کو دوسرے سے جدا میں نہیں بیچوں گا. اونٹ تو میں 1 درہم میں ہی بیچ رہا ہوں, لیکن بلی کو میں 100 درہم میں بیچ رہا ہوں. تو کل قیمت 101 درہم ہے. 101 درہم دو اور دونوں کو لے جاؤ, دونوں میں سے کسی ایک کو میں اکیلے میں نہیں بیچوں گا. تو پھر کیا ہوا, شخص در آجا وارد شد, ایک شخص در آجا اس جگہ ہمیں وارد شد حاضر ہوا. وہ گفت اور کہا, چے ارزاں بودے اگر این شتر را قلادہ در گردن نبودے, کیا سستا ہوتا, چے ارزاں بودے کیا سستا ہوتا, اگر این شتر را قلادہ, اگر اس اونٹ کے گلے کا پٹا, قلادہ کہتے ہیں گلے کے پٹے کو, ٹھیک ہے, اور گلوبن بھی کہتے ہیں اسے, ٹھیک. کیا سستا ہوتا اگر اس اونٹ کے گلے کا پٹا در گردن نبودے, گردن میں نہیں ہوتا, گردن میں نہ ہوتا, کیونکہ ساری مہنگائی تو اسی گلے کے پٹے میں لٹکی ہوئی بلی سے تھی نا, کہ اگر اس گلے میں پٹا نہ ہوتا تو بلی اس میں لٹکی نہیں ہوتی, اور جب بلی لٹکی نہیں ہوتی تو وہ 1 درہم میں اونٹ اسے مل جاتا. تو آپ نے دیہاتی کی چالاکی کو دیکھا. آگے دیکھیں, یہاں پر حکایت ہفت دہم مکمل. حکایت ہیج دہم, ہیج دہم یعنی 18ویں حکایت. اس سے پہلے 17ویں حکایت تھی, یہ 18ویں حکایت. حکایت ہیج دہم 18ویں حکایت کیا ہے؟ نابینائے در شب تار, چراغ در دست وہ سبوئے بردوش گرفتہ, در بازار می رفت. شخص عضوے پرسید کہ اے احمق, روز و شب در چشم تو یکساں است, از چراغ ترا فائدہ چیست؟ نابینا خندید, وہ گفت این چراغ برائے من نیست بلکہ برائے تست, تا در شب تار سبوئے مرا نہ شکنی. اس کو مرا بھی پڑھتے ہیں لوگ, لیکن اس کو مرا پڑھیے, میم فتحہ کے ساتھ, مرا یعنی مجھ کو, مرا نہیں بلکہ مرا یعنی مجھ کو. مرا بھی چلے گا, لیکن حرفی حرکات کے مطابق مرا ہی پڑھا جاتا ہے. مرا بھی چلے گا. دیکھیں نابینائے در شب تار, ایک نابینا, نابینائے ایک نابینا, ایک اندھا, در شب تار سخت رات میں, تاریکی رات میں, اندھیری رات میں, چراغ در دست ہاتھ میں چراغ لیے, وہ سبوئے بردوش اور ایک سراحی یا ایک گھڑا, ہے نا, مٹکا جسے کہتے ہیں, گھڑا مٹکا سراحی کچھ بھی کہہ لے, اور ایک سراحی بردوش کاندھے پر گرفتہ پکڑے ہوئے, در بازار میں رفت, بازار میں جاتا تھا, بازار کو جاتا تھا, ہے نا. ایک نابینا یعنی ایک اندھا اندھیری رات میں, سخت رات میں, تاریکی رات میں چراغ ہاتھ میں لیے, ہاتھ میں چراغ
और गर्दन पर सुराही या मटका है ना, घड़ा पकड़े हुए दर बाजार में नीरफ जाता था, बाजार को जाता था। तो फिर क्या हुआ, शख्स अज़वे पुरसीद, एक शख्स उससे पुरसीद पूछा, एक शख्स उससे पूछा। अंधेरी रात थी, रास्ते में जा रहा था, हाथ में चराग और गर्दन पर जो है मटका था, सुराही थी, और वह अंधा था, जा रहा था। तो एक शख्स ने उससे पूछा कि ऐ अहमक, ऐ बेवकूफ, रोज शब, रात और दिन, दर चश्मे तू, तेरी आंख में यकसा अस्त, बराबर है। भाई दिन हो या रात हो, तेरी आंख में तो एक जैसे हैं, बराबर हैं। तो अज चराग से तुरा, तुझको फायदा चीज, क्या फायदा है? रात और दिन तो तेरे लिए बराबर है, फिर इस रात में तू चराग लेकर निकला है, तो इस चराग से तुझको क्या फायदा है? तो नाबीना संदीद, नाबीना हंसा, वो गुफ्त और कहा, ई चराग बराए मन्नीस, बल्कि बराए तुस्त, ये चराग मेरे लिए नहीं है बल्कि तेरे लिए है। क्या? ये चराग मेरे लिए नहीं है बल्कि तेरे लिए है। क्यों? ता दर शबे तार, ताकि इस सख्त रात में, अंधेरी रात में, सबुए मुरा, मेरी सुराही को न शिकनी, तू ना तोड़ दे। क्या? ताकि इस अंधेरी रात में तू मेरी सुराही, मेरा ये मटका घड़ा ना तोड़ दे। इसीलिए मैं चराग लेके चल रहा हूं कि मेरे लिए तो रात और दिन बराबर है, लेकिन तेरे लिए तो नहीं है। कहीं तू आकर के टकरा गया रात की तारीकी में तो मेरी सुराही तो टूट जाएगी, मेरा घड़ा टूट जाएगा। इसीलिए मैं तेरे लिए ये चराग लेकर के चल रहा हूं। तो इंसान को अक्लमंद होना चाहिए। तो ये इस हिकायत के जरिए आप लोगों को ये बातें पहुंचाई गई। इससे पहले आपने जो हिकायत सुनी उसमें देखा कि उसने कसम खाई थी, लेकिन फिर बचने का एक रास्ता उसने निकाला। हाँ, खैर उसने तो कसम खाकर रास्ता निकाला। हमारे दौर में तो लोग ऐसे हैं जो कसम खा लेते हैं और फिर कसम को पूरा भी नहीं करना चाहते। खैर, बात बात पर कसम भी नहीं खानी चाहिए इंसान को। और हिकायत हेजदहुम यानी 18वीं हिकायत यहाँ पर मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह कल के सबक में हम 19वीं हिकायत और 20वीं हिकायत पढ़ने की कोशिश करेंगे।